من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو شخص نیک کام کرے گا، یعنی جو آدمی اللہ کی ایک نیکی لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں اسے 10 گنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اور جو آدمی ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے اس کی برائی کے بدلے سزا دی جائے گی اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت پاک کے اندر جو ہے آدمی کی اچھائی یعنی نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر ملے گا، کیا بدلہ ملے گا. حدیث پاک یہاں تو آیا کہ اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا جو ہے ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، نیکی کرتا ہے تو نیکی سے اللہ تعالیٰ اسے بڑھ چڑھ کر جو ہے بلکہ 10 گنا سے بڑھ چڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتے ہیں، یعنی 10 سے 60 گنا تک اسے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ صرف نیکی کا ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف نیکی کرنے کے بجائے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا قصد کرتا ہے، تو نیکی کے ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایک جو ہے نیکی کے ارادے پر ثواب رکھا ہے. ہاں، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر جو ہے جیسے یہاں پر نیکی کے ارادے پر اللہ تعالیٰ ایک ثواب لکھتے ہیں، تو دوسری طرف یہ بات نہیں کہ برائی پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک گناہ لکھے، نہیں، برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو بھی جو ہے اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ اگر وہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کو یعنی نیکی کرنے والے کو 10 گنا جو ہے ثواب دیتا ہوں، حتیٰ کہ اس سے بڑھا چڑھا کر بھی ثواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے میرے یہاں ایک عذاب ہے، ایک اس کا گناہ ہے، یعنی اس کی ایک سزا ہے. آپ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر زمین کو بھر کر اگر کوئی اس طرح خطائیں کرنے والا، گناہ کرنے والا میرے پاس آ جائیں تو میری رحمت کا یہ حال ہے کہ اگر میری طرف کوئی آدمی فرمائے ایک بالشت بڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر جو ہے اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے فرمایا میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے کہ واقعی مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے اس برائی کا حساب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جو ہے برائی کے ارادے کرنے پر رک جانے کی وجہ سے اللہ کے خوف کی بنا پر اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. سمجھے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی دیکھیں. اور یہ جو حدیث ہے پچھلی حدیث میں آیا تھا کہ برائی کے ارادے پر برائی نہ کر سکا اسے جو ہے ایک نیکی ملتی، یہ اسی وقت ہے جبکہ اسے اللہ کے خوف کے جیسے پیچھے ہٹ گیا. اگر آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس برائی کرنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتا ہے اور اسباب اختیار بھی کرتا ہے لیکن برائی ہاتھ نہیں لگتی ہے، اب پھر جو ہے اسے برائی کا جو ہے ایک سزا اور گناہ ملے گا، اسے اب نیکی نہیں ملے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر 2 مسلمان آپس میں جو ہے تلوار کھینچ لیں، لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کو مار ڈالیں، قتل کر ڈالیں، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا جو مارنے والا ہے اور جو مرنے والا ہے دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو آدمی مرنے والا ہے، جو آدمی مرا ہے وہ تو جو آدمی مار رہا ہے وہ جہنم میں جا رہا، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو آدمی مر رہا ہے ایک آدمی کی ہاتھ سے تلوار سے وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس نے بھی ارادہ یہی کیا تھا کہ میں اس کو مار دوں، لیکن چونکہ اس کی تلوار پہلے چلی نہیں بجائے اس کی کہ دوسرے کی تلوار اس پر چلی اور ختم ہو گیا. ہاں اگر کوئی آدمی کسی پر حملہ کر رہا ہے، بے قصور ہے، اپنا دفاع کر رہا ہے اور سامنے والا چلا بھی جائے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر بے گناہ ہے، کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کو اس میں قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید اور جنتی. یہ چیز ہے. تو اس کے اعتبار سے اعمال کی بھی قسمیں اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک فرمایا یعنی آدمیوں کی حدیث پاک میں آتا ہے آدمیوں کی 4 قسمیں. ایک آدمی قسم فرمایا وہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی وسعت دی اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرمائیں گے. اور ایک دوسری قسم کا آدمی وہ ہے فرمایا کہ جن کی دنیا تو بڑی وسیع ہے لیکن ان کی آخرت بالکل تنگ ہے. اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جن کی دنیا تنگ ہے لیکن اس کی آخرت بڑی وسیع ہے. اور چوتھا آدمی وہ ہے فرمایا جس کی دنیا اور آخرت دونوں تنگ ہے، یعنی دنیا ہی برباد اور آخرت میں جو ہے بڑا بے آبرو ہوگا. یہ چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے اعمال کی بھی قسم حدیث پاک کے اندر آتا ہے. اعمال کی بھی تقریباً 6 قسمیں.
فرمایا کہ اگر جیسے کسی آدمی کی کفر پر موت ہو گئی، شرک پر موت ہو گئی، اور اس پر کیا ہے جہنم واجب ہے، اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کی موت ایمان پر ہو گئی ہے تو اب اس کے لیے کیا ہے جنت واجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر کسی آدمی نے نیکی کر بھی لی تو پھر اس نیکی کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 گنا۔ اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی نہ کر سکا، اللہ کے خوف سے رک گیا، تو پھر اسے جو ہے اللہ کے خوف سے برائی سے رکنے کی وجہ سے ارادہ کرنے کے باوجود اسے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر برائی کا ارادہ کر لیا تو اللہ کے یہاں فرماتے ہیں، دیکھو کتنا عدل کا مسئلہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ جیسے ایک نیکی کا 10 گنا ہے تو یہاں پر بھی ایک برائی کا جو ہے 10 گنا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں، میں غفور ہوں، رحیم بھی ہوں، کہ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ بھی کر لیں تو اس گناہ کی جو سزا ہوتی ہے میں اسے ہٹا دیتا ہوں۔ یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو جمعہ پڑھنے والوں کے آدمیوں کی تین قسم حدیث کے اندر آتی ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے لیکن لغو اور بیکار فضول کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی لغو کاموں میں لگ گیا تو گویا اسی کے لیے اس آدمی نے جمعہ کے لیے یہی تیاری کی تھی کہ جمعہ مسجد میں جا کر لغو کام کرے۔ لغو کام کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آیا تو اسے ذکر، تلاوت، اللہ کی یاد، تسبیح یا امام کا خطبہ، بیان غور سننا چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی جو ہے یا تو باتیں کر رہا ہے کسی سے یا پھر جو ہے نیچے دیکھ کر اپنے خیال کے اندر جو ہے پوری دنیا میں مست گھوم رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لغو کر رہا ہے تو اسے اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، جو ہے الٹا جو ہے اس کا جو اس کو گناہ ملے گا۔ اور دوسرا آدمی آپ نے فرمایا وہ ہے کہ جو مسجد کے اندر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو آتا ہے امام کا خطبہ اور بیان دھیان سے سنتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے نہیں آتا ہے، بلکہ جہاں اسے جگہ مل گئی بیٹھ گیا ہے، لیکن بڑے سکوت اور ادب اور وقار کے ساتھ امام کی خطبے کو سنتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے ایسے آدمیوں کے لیے فرمایا یہ ایک جمعہ آئندہ جمعہ کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 10 دنوں کے جو ہے 10 دنوں کے لیے یہ ایک جمعہ، جیسے میں نے ابھی حدیث قرآن کی آیت پڑھی نا کہ ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے 10، تو یہاں پر ایک جمعے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 دنوں کے گناہوں کا اس کے لیے جو کفارہ بنا دیتے ایک جمعہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و عطا کرنے والی، لیکن جو ہے ایک شاعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ خدا کی ذات تو مائل کرم ہے کوئی سائل مانگنے والا، بس وہ جو ہے وہ تو ڈھونڈتا ہے کہ لینے والا کون ہے، بس اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نیک اعمال میں اور نیکیوں کے اندر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو